السلام علیکم. 10 نومبر کی کال لے کے میں آپ کے ساتھ. سب میں پہلے تو کل کی چھٹی جو ہے فورسڈ ہالیڈے کہوں گا میں اس کو، کہ زبردستی کی یہ چھٹی جو ہے دے دی گئی ہے، کیونکہ ہم اس چھٹی کو ختم کر چکے تھے. مجھے نہیں پتا کہ اچانک 10 نومبر کو چھٹی کیوں 9 نومبر کو چھٹی کیوں آ گئی. بہرحال چھٹی آ گئی ہے تو انجوائے کیجیے. پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا اتنی چھٹیوں کا. ویسے تو جتنی چھٹیاں ہیں اس کو بھی کم کر دینا چاہیے. اینی ویز آگے چلتے ہیں، ریپ اپ کرتے ہیں آج کے سیشن کو. جناب آج کا سیشن جو تھا وہ بہت ہی کیا کہنا چاہیے ایفرٹ والا سیشن تھا، کیونکہ مارکیٹ کا آغاز ہی جو کالی لکیر آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ بیسیکلی میں لگاتا ہوں جہاں پر آپ کو مارکیٹ کا آغاز ہوتا ہے، نقطۂ آغاز جو ہوتا ہے یہ وہاں پر لگاتا ہوں میں. یہ 42,125 پر ہے، یہ لائن لگی ہوئی ہے. اور آپ لوگوں کی معلومات کے لیے یہ بتا رہا ہوں معافی چاہتا ہوں کہ عام طور پہ مارکیٹ کا جہاں آغاز ہوتا ہے، اگر مارکیٹ گیپ اوپننگ کھلتی ہے اس صورت میں، خاص طور پہ جب مارکیٹ کا جس جگہ پہ آغاز ہو وہ جگہ جو ہوتی ہے نا، وہ آپ کا اس دن کا میجر سپورٹ بن جاتا ہے. تو 42,125 پہ مارکیٹ کھلی اور اس کے بعد اوپر چلتی چلی گئی. پھر ہم نے 12 بجے تک وہ 42,250 کے قریب تک تو پہنچ ہی چکی تھی. پھر میں نے مڈ ڈے دی اور میں نے بتایا کہ عین ممکن ہے ہم 42,367 کو اچیو کر لیں، مگر ایسا ہو نہیں پایا. پریسائسلی لکنگ اگر ہم دیکھیں تو وہ تقریباً 314 کا ہائی بنا کے وہاں سے وہ نیچے آ گئی. خیر کوئی بات نہیں، ایفرٹ اس نے کی اور بہت اچھی ایفرٹ کی اگر آپ دیکھیں. اور اچھی ایفرٹ اس لیے کہوں گا کہ آغاز میں والیوم بڑے اچھے تھے، بعد میں کچھ والیوم مارکیٹ کھلنے کے 1 گھنٹے بعد کچھ والیوم کم ہوئے اور اس کے بعد پھر دوبارہ والیومز آتے ہوئے نظر آئے، اور پھر وہ اینڈ میں کچھ بہتر والیوم تھے جو میں نے نوٹس کیا ہے. اچھا خیر اینی آگے چلتے ہیں. اوور آل فیشن میں اگر ہم دیکھیں تو بلز کی ایفرٹ ڈیسپریشن نظر آتی ہے، باوجود اس کے کہ انسرٹن پولیٹیکل سچویشن ہے. مارکیٹ جو ہے اس کو اگنور کرنے کی کوشش واضح طور پہ کرتی ہوئی نظر آئی. آل اوور پروٹیسٹ بھی چلتا رہا، مگر اس کے باوجود مارکیٹ نے کوشش کی کہ ایفرٹ کرے. اچھا میں نے یہاں لکھا ہے کہ مارکیٹ اس کو اگنور کرنے کی تو کوشش کر رہی ہے، مگر مکمل طور پہ اگنور نہیں کر سکتی. یہ ایک ریئلسٹک بات نہیں ہے، کیونکہ مارکیٹ جو ہوتی ہے وہ بڑی فریجائل ہوتی ہے اور ان تمام اس طرح کی چیزوں کو بہت سیریسلی لیتی ہے. تو اس لیے چونکہ اس کا مدت بڑھتی جا رہی ہے، اگر یہ جزوی طور پہ ہو، کوئی پروٹیسٹ 1 دن کا 2 دن کا اچانک کوئی چیز ہو تو یقیناً مارکیٹ اس کا پریشر لے. مگر جس طرح 8 مہینے سے مسلسل ایک بیماری کی شکل میں یہ جو مسائل چل رہے ہیں پاکستان کی معیشت کے ساتھ، تو مارکیٹ اس سے بیزار ہے. کیونکہ مارکیٹ میں وہ کارپوریشنز ہیں جو کارپوریشن اپنا مال بھی بیچ رہی ہیں، وہ روزانہ ان کی فیکٹریز کھل رہی ہیں، کوئی نہ کوئی پروڈکشن ہو رہی ہے، تو آبویسلی اس کے رزلٹ فنڈامنٹلی آپ کے سامنے آئیں گے. پھر بیچ میں رزلٹ سیزن آتے رہتے ہیں، تو کارپوریشن تو ان پروٹیسٹ اور پولیٹیکل سچویشن کو مطلب لے کے بالکل بند نہیں ہو گئی ہیں. تو اس لیے مارکیٹ کو بہرحال اگنور کرنا پڑتا ہے. کمپلیٹلی اگنور ہم نہیں کر سکتے اس کو، ٹھیک ہے جی. تو اگنور کر رہی ہے اس لیے بلز کی ایفرٹ ڈیسپریٹ ہیں، اور کمپلیٹلی اگنور نہیں کر رہی اس وجہ سے مومنٹم نہیں بن پا رہا. یہ 2 چیزیں میں آپ کو 2 دن سے واضح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کیوں مومنٹم نہیں بن پا رہا. آگے چلتے ہیں. پریسائز لیول ٹیبل اپڈیٹ کر دیا ہے میں نے. کوئی بہت زیادہ تبدیلیاں مارکیٹ یا چارٹ پہ مجھے نظر نہیں آئیں. کل کی کال میں نے کہا تھا کہ 42,250-60 والا ایریا جو ہے اس کے اوپر آپ کا لانگ سیکیور ہو جائے گا، اور اب وہی لیول آپ کے لیے اہم ترین لیول ہے. اس کے اوپر اگر کل والیوم جنریٹ کرتی ہے مارکیٹ تو میں بلش ہوں. کل سے مراد 10 نومبر کو اگر مارکیٹ 42,269 کے اوپر والیوم جنریٹ کرتی ہے تو ٹھیک ہے، میں بلش ہوں. اور بے شک 42,367 اس کا امیڈیٹ ٹارگٹ ہوگا، اور اگر 269 کے اوپر اس نے والیوم جنریٹ کر لیے تو امیڈیٹ ٹارگٹ سے زیادہ مارکیٹ اوپر جائے گی، صرف امیڈیٹ ٹارگٹ تک محدود نہیں رہے گی.
اور امیڈیٹ ٹارگیٹ سے اوپر اگر جاتی ہے تو 42,445, 42,587, 557 اگلا لیول ہے. تو زیادہ سے زیادہ 42,557 والے ایریا تک مارکیٹ جانے کی کوشش کر سکتی ہے. مارکیٹ میں اسی لیول کو لے کے دوسری اہمیت یہ ہے کہ اگر مارکیٹ 42,269 کے اوپر نہیں رک پاتی تو پھر آپ سمجھ لیجئے کہ مارکیٹ کے اندر جو ہے بلز ایکٹیویٹیز نہیں ہوں گی, مارکیٹ ڈپریس ہوگی. جو پہلا ڈپریشن ہے وہ لمیٹڈ رہے گا, ٹھیک ہے نا. مطلب اگر 42,269 کے نیچے ٹریڈ ہونا شروع ہوتی ہے تو والیوم کا سکڑنا اور لمیٹڈ رینج میں ٹریڈ ہونا نظر آئے گا آپ کو. اور پھر جیسے جیسے وہ اپنے سپورٹ لیول کو اگر بریک کرتی ہے تو وہاں سے پریشر بڑھنا شروع ہو جائے گا. 42,073.64 اب اس کا ایک میجر سپورٹ کہلائے گی, جس کے توڑنے سے بیئرز میں ایگریشن شروع ہو سکتی ہے. اور اس لیول کو توڑنے کے بعد یہ ممکن ہے کہ مارکیٹ پھر اس دن کے لیے, یعنی کہ اگر ہم 10 نومبر کی بات کریں تو پھر 10 نومبر میں ہم ریکوری نہیں دیکھیں گے. اگر مارکیٹ نے 42,073 اور 64 والے لیول کو توڑ دیا تو آئی ہوپ کہ ہم پھر شاید وہ نہ دیکھ پائیں جو ریکوری ہے, ٹھیک ہے جی. اچھا, اور میں نے لکھا ہے اس میں کہ بیئرز کو ایگریویٹ کر دے گی. تو ابھی تک یہ جو 2 سیشن گزرے ہیں پیر اور منگل کے, اس میں انڈیکس نے بڑی اچھی محنت کی ہے, اور اس کی وجہ سے ہمارے بہت سارے اسٹاک ایسے ہیں جنہوں نے انڈیکس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے ٹارگیٹس اچیو کر لیے اور بہترین پرفارمنس دی ہے. ان 2 دن میں آپ نے دیکھا ہوگا کافی سارے اسٹاکس ہیں, بہت سے سیکٹر ہیں, ایک دن ایک سیکٹر چل گیا, دوسرے دن نیا سیکٹر بھی چل پڑا. تو یہ تمام چیزیں خاص طور پہ ہم نے نوٹس کی. تو میرا ٹریڈر کو یہ مشورہ ہے کہ بہت فوکس رہیں. جو ٹریگر میں نے بتا دیا ہے, جو میجر جو پوائنٹ آف ایکشن ہے وہ 42,269 پر ہے, اور 9 تاریخ کو آپ کی چھٹی ہے. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ 9 تاریخ کو ہمیں سیمی فائنل میں ہمیں جیت ملے. چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف, یور فیڈ بیکس میٹر. اچھا جناب, اب اس سیگمنٹ میں ہمارے پاس پہلا کمنٹ ہے فرمان اقبال صاحب کا. ڈیئر خالد صاحب, آئی بلیو یو آر ویری کائنڈ اینڈ ون آف دا بیسٹ ٹیکنیکل اینالسٹ آف پی ایس ایکس. الحمد للہ, اللہ کرے ایسا ہو. آئی ڈونٹ نو. I want to ask, what is your opinion about the Airlink? It was available today 7/11/2022, یعنی کہ کل کی بات کر رہے ہیں آپ, at the lowest price of YTD and having low volumes. May God bless you. پہلے تو میں بغیر ایئر لنک کو دیکھے آپ کی اس بات پہ ایک بات آپ کو یاد دلا دوں. ہماری جو ویڈیو ہے سائیکالوجی والی, اس کو اگر آپ دیکھ لیں گے تو آپ کی اس بات کو مزید تقویت ملے گی جو آپ نے بتانے کی کوشش کی ہے. ہم نے وہاں یہی بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ بھائی یہ جو والیوم جب ٹوٹ رہا ہوتا ہے تو اس میں کیا اہمیت ہوتی ہے, اس وقت کیا کرنا چاہیے. اور دوسری یہ کہ اگر آپ کو اس بات کو مزید سمجھنا ہے تو ڈا کی تھیوری کو پڑھ لیں. جو ڈا کی تھیوری کے میں جو 4 پوائنٹ بتاتا ہے کہ جب مارکیٹ پرائس اوپر جا رہی ہو اور والیوم بڑھ رہے ہوں, جب مارکیٹ پرائس اوپر جا رہی ہو اور والیوم کم ہو رہے ہوں, اور جب مارکیٹ پرائس نیچے جا رہی ہو والیوم بڑھ رہے ہوں, اور جب مارکیٹ پرائس نیچے جا رہی ہو اور والیوم کم ہو رہے ہوں, تو ان چاروں کے بارے میں اس کی جو ڈا نے جو ڈیفائن کرنے کی کوشش کی ہے, جو ڈا کی جو تھیوری ہے جو 1902 میں نے پچھلی دفعہ بھی ذکر کیا تھا, جس پر انہوں نے بات کی تھی, تو آپ اس کو پڑھ لیجئے تو آپ کو انشاءاللہ اس سے بہت چیزیں سمجھ میں آئیں گی. اینی ویز, اب بات کرتے ہیں ایئر لنک پہ. دیکھیے ایئر لنک تو ویسے ہی نیا اسٹاک ہے, کوئی بہت زیادہ پرانا اسٹاک نہیں ہے, تو بہت زیادہ ہسٹری ہمارے پاس اس کے ڈیٹا کی نہیں ہے. اگر ہم اس وقت دیکھیں تو اس نے سپٹمبر میں ایک لو بنایا ہے 32.22 کا, ٹھیک ہے نا, اور ابھی 34.18 16 کی آج کی کلوزنگ ہے. تو آبویسلی یہ اپنے لوز پہ ٹریڈ کر رہا ہے, ٹھیک ہے جی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو یہاں ایکیومولیٹ بالکل کرنا چاہیے, مگر بہت زیادہ نہیں کرنا چاہیے. مطلب بہت زیادہ سے مطلب اگر فرض کیجئے آپ کو اس کو 10,000 بائی کرنا چاہیے, 10,000 بائی کرنا چاہتے ہیں, تو آپ اس کو زیادہ سے زیادہ 5,000 بائی کریں, 5,000 کی شکل میں بائی کریں, اور اس کے بعد جگہ رکھیں کہ میں اس کو تقریباً 33 روپے تک اس کو میں
5 سے لے کے 7,000 تک بائی کر لوں گا بس. 3,000 بائی نہیں کرنا, کیونکہ 3,000 ہم نے برے وقت کے لیے رکھ دینے کہ اگر تو یہ نیچے کون سا لیول ہے 33 روپے کو توڑتا ہے, کیونکہ 33 روپے کو توڑنے کے بعد دو چیزیں ہیں. میں شارپ لو کی بات نہیں کر رہا کہ 33 کو توڑے اور 32.50 کا یا 32 کا ایک شارپ لو بنائے اور پھر اوپر آ جائے, اس کی بات میں نہیں کر رہا. اگر 33 کو توڑ کے یہ نیچے رک جاتا ہے تو پھر آپ کے پاس اس میں نیچے جانے کی جگہ بن جائے گی. تو وہ جو جگہ بنے گی اس وقت بائنگ کے لیے آپ کے پاس فنڈز موجود ہونے چاہیے. تو 10,000 اگر بائی کرنے ہیں تو 7,000 بائی کرنے چاہیے. کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آپ کے پاس پورے 10 نہ آئے, 7 ہی آپ کے پاس ہو, تو آپ 3,000 بعد میں 35 کے اوپر جا کے بائی کریں, کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ 35 کے اوپر بلز کی پاور اسٹرینگتھن ہو جاتی ہے. تو اس وقت پھر بائی کر لینا زیادہ سود مند ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا, جاگو پاکستان لکھتے ہیں سیزنڈ اینڈ ریئلسٹک انالیسس خالد صاحب, بہت شکریہ سر. ایڈوائز امیج, سر امیج کے بارے میں ہم پہلے ہی یہ بات کہہ چکے ہیں. اس نے کچھ پے آؤٹ بھی دیا ہے, میرے خیال میں بونس دیا ہے, مجھے نہیں یاد کتنا بونس دیا ہے. اس کو بونس دینے کے بعد ہم نے ایکیومولیٹ کرنے کو کہا تھا اور ماشاءاللہ اس نے 11.53 کا لو بنایا, تو اس کو ہم نے ایکیومولیٹ کرنے کو کہا تھا. کل اس نے شاید لاک واک بھی لگایا تھا, آج اس نے ہائی بنایا ہے 13 روپے 89 پیسے کا اور پھر 12.65 کی کلوزنگ دی ہے. تو میرے خیال میں ایک اچھی موو دے دی ہے. اگر آپ 11.53 پہ تو نہیں خرید سکتے, اگر 12 پہ بھی خریدا ہو تو 12 روپے سے 13 روپے 90 پیسے تک کی جو موو ہے, 1 روپے 90 پیسے بہت زیادہ ہوتا ہے, بہت زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ ہم اس میں بونس بھی لے چکے اور پھر اس کو بیچیں گے اور پھر ہم کو یہ 12.40 کے اوپر دوبارہ مل جائے گا. عین ممکن ہے کل آپ اس کو 12.40 کے پاس ایکیومولیٹ کر سکیں گے. ایسے شاہ صاحب کہتے ہیں ایکسیلنٹ انالیسس, پلیز اللہ آپ کو خوش رکھے. ایڈوائس فار پی پی ایل. سر پی پی ایل ہماری ایکیومولیشن کال میں ہے اور پی پی ایل اسپیسیفکلی ہم نے میڈیم ٹو لانگر ٹرم کے لیے ریکمینڈ کیا ہے. اس میں کوئی جلدی کی امیدیں ہم نے نہیں دی ہیں. ہم نے کہا اس کو جمع کرنا ہے اور آرام سے بیٹھ جانا ہے. اس نے لو بنایا 50 روپے 43 پیسے کا اب تک, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے ویسے بہت مشکل لگتا ہے کہ یہ اس لو کو توڑے گا, مگر بہرحال میں تو اس کو 55 کے نیچے جتنا مال ہے صرف لے کے بیٹھنے کا مشورہ دیا ہے, میں نے اس کو بیچنے کا مشورہ نہیں دیا. نعیم احمد صاحب کہتے ہیں, سید نعیم احمد صاحب, ایکسیلنٹ انالیسس ہب کو ایف ایف سی اینڈ ادر Chinese company have a joint venture, still it is not performing up the mark. ہپکو نے 15.50 شیئر میں دیے. سر جی آپ کیا چاہتے ہیں, مطلب مجھے نہیں معلوم. اگر آپ ہپکو کی پرفارمنس کی بات کر رہے ہیں تو کیا آپ جان لیں گے یار اس کی, اتنی زبردست تو پرفارم کر رہا ہے. واٹ ڈو یو وانٹ سر, آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ایک دن میں 50 روپے شیئر بڑھ جائے؟ میرے بھائی 15.5 روپے اس نے ڈیویڈنڈ دیا, 63 روپے کے پاس کھلا, 63 روپے سے 69.50 کا ہائی بنایا. مطلب یعنی کہ صرف اگر میں آپ سے کہوں کہ اس نے جو ڈیویڈنڈ دینے کے بعد وہ کھلا ہے تو یہ بنتے ہیں جناب 10% کا گین. اچھا 10% کا گین کتنے دن میں؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 دن میں 10% کا گین. یار آپ جان لیں گے اس کی. اس کے بعد پھر یہ نیچے آیا اور اس کی 69, ہم لوگوں نے ایگزٹ لی تھی, ہمارا لیول تھا 69 35 25 کہ اس کے نیچے ہمیں اگر ٹریڈ ہوتا ہے تو ہمیں باہر آنا ہے. اور ہم نے اس کی پھر دوبارہ ایکیومولیشن کال دی تھی اور ہم نے کہا تھا اس کو صرف دوبارہ بائی کر لو, کیونکہ ہم ہب کو ہمیشہ اپنے پاس رکھتے ہیں. اور پھر اس نے لو بنا کے 64 60 کا پھر 68 65 دکھا دیا, یعنی کہ 4 روپے. میرے بھائی اگر 10 روپے 10.31%, ٹھیک ہے, 10.31% کے بعد دوبارہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو 7.14%, اس کو ذرا ایڈ کریں تو 10.31 یعنی کہ 17.45% یہ پرفارم کر چکا. میں لو کے دن لے لیتا ہوں 13 اکتوبر سے لے کر آج تک. ابھی تو 13 نومبر بھی نہیں آئی, ایک مہینے میں ایک اسٹاک جو ہے 17% پرفارم کر چکا.
اور آپ کہہ رہے ہو پرفارم نہیں کیا. نہیں سر, آئی ڈونٹ ایگری, میں بالکل ایگری نہیں کرتا, کیونکہ ہم نے اس میں بہت مزے لیے ہیں. اب آپ بات کرتے ہیں کہ ایف ایف سی کی, اگر آپ بات کریں گے, ہاں ایف ایف سی جو ہے اس کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یار یہ بڑا سست روی کا شکار ہے. مگر اب آپ کو مسئلہ یہ ہے کہ اس میں آپ کو سمجھنا پڑے گا کیمسٹری آف دا اسٹاک. ہپکو کی ایکسائٹمنٹ اس لیے بھی تھی کہ ایک تو ہپکو اسٹاک بھی بہت اچھا ہے, ایف ایف سی بھی بہت اچھا ہے, مگر ہپکو جو ہے ایک والیوم لیڈر بھی ہے, کیونکہ اس میں والیومز بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, پبلک ہولڈنگ میں موجود ہے. ایف ایف سی ایک لو والیوم اسٹاک ہے. تو یہ جو اسٹاک ہوتے ہیں جب چلتے ہیں اسی وقت والیوم آتے ہیں, ورنہ اس میں آپ دیکھ لیے, اگر آپ ایوریج والیوم دیکھیں تو اس میں 2 لاکھ کے نیچے 2 لاکھ 3 لاکھ کا والیوم چل رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور اگر وہی آپ ہپکو جا کے دیکھیں گے, بلکہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو, ڈفرینس بتا دیتا ہوں. ہپکو کا آج کا والیوم 15 لاکھ کا, کل کا جناب 7 لاکھ کا, اس سے پہلے 14 لاکھ, اس سے پہلے 11 لاکھ, اس سے پہلے 18 لاکھ, اس سے پہلے 13 لاکھ. تو وہ کم سے کم والیوم جو اس کے نظر آ رہے ہیں 6-7 لاکھ کے, ورنہ وہ 12, 15, 18, 20 لاکھ کے والیوم میں ٹریڈ کر رہا ہے, ٹھیک ہے جی. جبکہ ایف ایف سی جو ہے اس کا والیوم جو ہے 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ کا کم سے کم ہے, اور زیادہ ٹریڈ کر لے تو وہ 4-5 لاکھ میں چلا جائے گا, ٹھیک ہے نا. تو ابھی بیچ میں آپ دیکھیں گے اس میں بھی آپ کو والیوم نظر آئے گا. کہاں والیوم نظر آ رہا ہے؟ جب یہ لو بنا رہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس کے اندر اگر صبر ہے, ایف ایف سی اور ہپکو ان دونوں کو اگر کمپیئر کریں گے تو ہپکو سوئنگ ٹریڈ میں بڑا شاندار ہوگا, ٹھیک ہے, اور ایف ایف سی جو ہے میڈیم ٹو لانگر ٹرم کے لیے اچھا ہے. تو دونوں کی کیمسٹری الگ ہے, تو بوتھ آر ویری گڈ. اور یو کین اسٹل ہولڈ ایف ایف سی, یو کین ایون بائی مور ہیئر, ناٹ اے پرابلم. اس کے بعد ملک شم صاحب کہتے ہیں کمپریہنسو اینڈ ایکسلنٹ انالیسز, اللہ بلیس یو, آمین ثم آمین. ملک صاحب اللہ آپ کو اچھا رکھے. جاوید اقبال صاحب کہتے ہیں خالد صاحب, آئی فیل آپٹمسٹک آفٹر واچنگ یور ویڈیو, وڈ یو پلیز گیو یور ایکسپرٹ اوپینین ریگارڈنگ ایس این جی پی. سر جی ایس این جی پی میں ہمارا ایک ٹارگیٹ چل رہا تھا 3840 کا, شاید 3840 کا. تو وہ ٹارگیٹ ہم نے 2 دن اچیو کیا ہے, ٹھیک ہے. اور میں چلیں آج یعنی کل رات کو جو کال بھیجی گئی تھی وہ اوپن کر لیتا ہوں تاکہ میں وہ بھی آپ سے شیئر کر لوں. کل رات جو کال بھیجی گئی تھی ایس این جی پی کی, اس میں کیا کہا گیا تھا میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں, اور پھر ہم دیکھیں گے کہ آج اس میں کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. تو ہمیں بہت سی چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. ایس این جی پی, اچھا اس میں لکھا ہوا ہے سر کہ آج کی کال میں ہم نے لکھا تھا کہ ہمارا ٹارگیٹ اچیو ہو گیا, اب اگر آپ کو لانگ کرنا ہے تو صرف 3840 کے اوپر, ورنہ نہیں. آج کی کال میں ہم نے یہ کہا, اور آگے یہ لکھا کہ اگر یہ 3840 کے نیچے نہیں اوپر نہیں ٹریڈ کرتا تو پھر یہ ایگزاسٹ کرے گا, اور ایگزاسشن آپ کو نظر آئے گی اگر یہ 3790 کے نیچے ٹریڈ کرے. اور اگر یہ 3790 کے نیچے ٹریڈ کرے گا تو پھر یہ 3740 اس کا ٹارگیٹ ہوگا. یعنی کہ ہم نے 3790 سے 3740 تک کی شارٹ کال دی ہے ایس این جی پی میں آج, اور ایس این جی پی نے 37 روپے 22 پیسے کا لو لگایا اور 37 روپے 35 پیسے پہ کلوز ہو گیا. الحمدللہ. اس سے زیادہ میں کیا بتا سکتا ہوں آپ کو, اتنا پریسائزلی ہم بتاتے ہیں, باوجود اس کے کہ لوگ انتہائی ایکسائٹیڈ تھے ایس این جی پی اور ایس ایس جی سی کو لے کے پچھلے 2-4-5 دنوں میں. اس کے باوجود جو ایس این جی پی اور ایس ایس جی سی کی ہماری کل رات کو جو آج کے لیے کال بھیجی گئی وہ قدرے مختلف تھی. ہمارے اندر کوئی بہت بڑی ایکسائٹمنٹ نہیں تھی, اور ہم نے یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ کیا ٹارگیٹس ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اگر میں دیکھوں تو بہت ایکیوریٹلی پرفارم کیا. آگے چلتے ہیں جناب عاطف صاحب. خالد صاحب گریٹ ورک, تھینکس فار یور انالیسس. شکریہ بھائی صاحب. عدنان گل, خالد بھائی تھینک فار یور ویڈیو اگین. آپ نے تو پریشان کر دیا, آج کے مارکیٹ از بینگ ہیلڈ ان گرین آرٹیفیشلی, یو مین ٹو ویٹ اینڈ سی پالیسی.
UNIC کے بارے میں کچھ اپنا ریویو دے دیں پلیز. اچھا سب سے پہلے تو میں آپ نے کہا کہ میں نے پریشان کر دیا, اس کو میں تھوڑا کلیئر کرتا ہوں. یار بات یہ ہے کہ میرا جو کام ہے نا, جو چارٹ پہ نظر آ رہا ہے وہ سیدھے سیدھے آپ کو بتا دینا ہے. مطلب کئی لوگ میرے پاس آتے ہیں جو ہمیں جوائن کرنا چاہتے ہیں, بولتے ہیں کہ جناب آپ ہمیں بائی کال دے دیں. تو میں کہتا ہوں میں بائی کال دیتا ہی نہیں. کیوں کہتا ہوں؟ کیونکہ وہ مائنڈ سیٹ ڈفرینٹ ہے. وہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ یار خالد صاحب بس بتا دیں کیا خریدیں کیا بیچیں, وہ لوگ میرے ساتھ چلیں گے نہیں. میرا لمبا سفر ہو گیا ہے پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں. 2000 میرے خیال میں 6 سے میں پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں ہوں. تو اتنے عرصے میں میرے ساتھ وہی لوگ چل پائے ہیں جو سمجھ کے ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں, سیکھ کے ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں. اور آئی گیس کہ آئی ایم ون آف دوز ہو بلیو آن دس. ورنہ ہمارے یہاں تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ بس جو بروکر ہوتا ہے یا ایجنٹ ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ آپ کے لیے وہ ایک ناخدا بنا ہوا ہو اسٹاک مارکیٹ کا, اور وہ اس کی کہی ہوئی بات پہ آپ پوری طرح عمل کر لیں. اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں آپ کو بھی یہ کہنے پہ مجبور کروں کہ کیا کرنا چاہیے. مطلب آپ ہر وقت یہ نہ سوچیں کہ خالد صاحب کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے لکڑی ٹیک کے روڈ کراس کریں گے. نہیں 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 نہیں, آپ نے خود روڈ کراس کرنی ہے. میں آپ کو بتاؤں گا روڈ پہ ٹریفک کتنی آ رہی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ایک بڑا بہت واضح فرق ہے جو مجھ میں یا کسی اور لوگوں میں ہو سکتا ہے, جو میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے. آپ ڈر گئے, آپ غلط ڈرے. اس لیے غلط ڈرے کہ یہاں تک کہ میں نے پچھلے پیر کی مثال تک دے ڈالی, جس میں نے کہا کہ بھائی جان یہ جو پچھلی پیر کو مارکیٹ 3.5 کروڑ کے والیوم کے ساتھ اوپر گئی, پھر منگل کو اس نے ساری چیزیں اگنور کر دی. تو میں نے یہ بتایا تھا کہ جب ایسا ہوتا ہے کہ بہت لوگ بلیو نہیں کرتے تو والیوم ٹوٹ رہے ہوتے ہیں اور مارکیٹ اوپر جا رہی ہوتی ہے. اس کے بعد جب مارکیٹ اپنا ایک کوئی اچھا لیول توڑ کے اوپر کھڑی ہو جاتی ہے تو پھر جو نان بلیورز تھے ان کو بلیو کرنا پڑتا ہے. یہ بات میں نے سمجھائی. جیسے اب کل کے سیشن میں ہونے والا ہے کہ اگر یہ جو لیول ہے 42,269 کا, اس کے اوپر اگر مارکیٹ نے والیوم جنریٹ کرنے شروع کر دیے, کل اس کے اوپر کلوزنگ دے دی, کل اس کے اوپر سسٹینیبلٹی دے دی, تو کل آپ دیکھیں گے سارے نان بلیور واپس آ جائیں گے اور وہ بلیو کریں گے. کل والیوم میں اچھا خاصا اضافہ بھی ہو جائے گا اگر ایسا ہوا. اور اگر 42,269 نہیں کے اوپر نہیں جنریٹ کر سکی تو بلز نے جتنا کوشش کرنی تھی کر کے دکھا دی, اب وہ اس میں تھکاوٹ آ جائے گی. تو میں ڈرانا نہیں چاہ رہا تھا آپ کو, مگر میں آپ کو چونکہ ریالٹی بتانا چاہتا ہوں. میرا کام ریالٹی بتانا ہے چارٹ پہ جو وہ ہے. اچھا, اب آپ کا UNIC یہ کوئی انشورنس کمپنی ہے, اس کے بارے میں ہے آپ کا سوال. تو جناب سب میں پہلے تو یہ کہ اس اسٹاک کے فنڈامنٹل تو میرے علم میں بالکل نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو عام طور پہ جو ہمارا جو سلیکشن آف اسٹاک ہوتا ہے آن دا بیسس آف فنڈامنٹلز ہوتا ہے, تو لہذا مجھے نہیں معلوم. مگر چونکہ میں نے اپنے ممبران کو کچھ اسٹاک دیے ہیں بینکنگ سیکٹر اور انشورنس سیکٹر میں. ٹھیک ہے نا. فرٹیلائزر, بینکنگ اور انشورنس سیکٹر کے اسٹاک ان کو ٹریڈنگ کے بائنگ کے لیے دیے ہیں, ایکیومولیٹ کرنے کے لیے دیے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس نقطۂ نظر سے انشورنس سیکٹر میری لسٹ میں موجود ہے. یہ بات ایک. تو دوسرے اب آپ کرتے ہیں UNIC کی اسپیسیفکلی بات. تو جناب UNIC جو ہے وہ ایک ایریا ہے, اس میں آپ کو دیکھ رہا ہوں اس پہ, جو بہت پریسائسلی اگر میں دیکھوں تو 6.5 روپے سے 8 روپے 25 پیسے اس ایریا میں بہت زیادہ ٹریڈ ہوا ہے. ٹھیک ہے. اس کے ہائی بنے ہیں 10 روپے کے بھی, مگر اس میں ڈفرینس بہت زیادہ ہے. صحیح معنوں میں جو اس کے اندر جو ٹریڈنگ ہوئی ہے وہ, بلکہ اگر میں اور پریسائسلی دیکھ لوں تو میں سمجھتا ہوں یہ بنتا ہے 8 روپے 40 پیسے. 8 روپے 40 پیسے سے 8 روپے 6 روپے 50 پیسے. تو سب میں پہلے جو اس کا کامن میتھڈ ہو سکتا ہے, سمپل میتھڈ ہو سکتا ہے کہ یار اس میں تیزی کیسے ہوگی, تو جناب وہ تو 8 روپے
40 اور 25 پیسے کو توڑ کے ہوگی. بڑی سمپل بات ہے یہ, ٹھیک ہے نا. جب تک یہ اس کے اوپر نہیں ٹریڈ کرے گا اس میں تیزی نہیں پیدا ہوگی. تو آپ 8 روپے 20 پیسے اور 40 پیسے کو بینچ مارک بنا لیں کہ جب یہ توڑے گا تب تیزی ہوگی. اگر آپ کو اسٹاپ لاس چاہیے تو فی الوقت اسٹاپ لاس اس کا 7 روپے 10 پیسے, اور یا آپ اس کو اگر آپ شارٹ ٹرم ٹریڈر ہیں تو آپ کا اسٹاپ لاس 7 روپے 30 پیسے کے نیچے ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. اور اگر آپ میڈیم ٹو لانگ ٹرم ہے تو آپ کا اسٹاپ لاس 5.5 کے نیچے ہونا چاہیے, اور آپ صرف ایکیومولیٹ کریں گے اس کو جب تک یہ 8 روپے 40 اور 20 پیسے کے نیچے ہے. سر جی بڑی تفصیل سے آپ کو سمجھا دی ہے یہ بات. طارق محمود صاحب, طارق محمود صاحب فرماتے ہیں کہ خالد بھائی کیا کہوں, آپ کی ویڈیو میں اتنی ڈیپتھ ہوتی ہے کہ بندہ بہت کچھ سیکھتا ہے. اللہ بلیس یو اینڈ یور فیملی. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بہت خوش رکھے. طارق محمود صاحب, آپ کا نام جب پڑھتا ہوں تو مجھے کچھ یاد آتا ہے کہ میں آپ سے ملا ہوں, اور میرا خیال ہے آپ سے کراچی میں ایک پروگرام تھا, وہ ایک کلب میں پروگرام تھا, وہاں پر شاید آپ سے ملاقات ہوئی ہے. آپ وہی طارق محمود ہیں جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے. سر بہت شکریہ آپ کی دعاؤں کا, اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اچھا رکھے. آپ میری اور میری فیملی کے لیے دعا کرتے ہیں ہمیشہ. میرے لیے اس سے بڑا انعام کوئی نہیں ہو سکتا, اور میں ہمیشہ اپنے دوستوں کو کہتا ہوں, بے شک میں بہت گناہ گار انسان ہوں, مگر کچھ ایریا ایسا ہے, کچھ کام ایسے شاید میں نے کیے ہیں اور کر رہا ہوں جس کی وجہ سے میں روزانہ کچھ نہ کچھ لوگ مجھے دعائیں ضرور دیتے ہیں, اور انہی دعاؤں کا صدقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر پریشانی کا مقابلہ کرنے کی ہمت دی ہے. فرد علی صاحب کہتے ہیں آپ کی ویڈیوز بڑی ہیلپ فل ہوتی ہیں, پاکری کا لانگ ٹرم چاہیے. سر ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے انشورنس پہ بڑی تفصیلی بات کی ہے, تو آپ کا اسٹاک بھی اسی سیکٹر میں آتا ہے. سر جی پاکری جو ہے میرے خیال میں اس نے کوئی بڑا اچھا بونس دیا تھا, کچھ مجھے صحیح نہیں پتہ, 19 اپریل کے مہینے میں کہیں یہ کوئی اس میں کوئی کیا کہتے ہیں ایکس ہوا تھا. یہ جہاں تک میرا خیال ہے بونس ہی دیا ہوگا, ڈیویڈنڈ تو اس کا شاید نہ دیا ہو اس نے. اس وقت اگر آپ کے پاس لانگ ٹرم انویسٹمنٹ, اچھا یہ جو پاکری کی انویسٹمنٹ ہے میں اس کو کہوں گا سال اور سال سے اوپر کی انویسٹمنٹ ہونی چاہیے. اگر آپ کو پاکری میں انویسٹمنٹ کرنا ہے تو سال یا سال سے اوپر کا ذہن میں رکھیں. اس سے پہلے اگر ریٹرن پورا آ گیا تو آپ لکی ہوں گے, ٹھیک ہے, مگر آپ کی انویسٹمنٹ اس میں سال یا سال سے اوپر کی ہونی چاہیے, ٹھیک ہے جی. اور اس وقت اس کے بارے میں یہ شدید مندی کا شکار ہے سر, شدید مندی کا, اور یہ شدید طور پہ یہاں پر بائنگ کے لیے پکار کے لوگوں کو کہہ رہا ہے آؤ اور مجھے بائی کر لو. اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ میں اس کو شارٹ ٹرم ٹو میڈیم ٹرم بائی کرنا چاہتا ہوں تو وہ اس کے اندر نا 7 روپے کے نیچے اسٹاپ لاس لے کے بائی کر لے, ٹھیک ہے جی. کیونکہ موجودہ حالات میں یہ نہیں لگتا ہے کہ یہ 7 روپے بھی شاید نہ توڑے, مگر بہرحال میں تو اس میں صرف لانگ ٹرم بائنگ کا مشورہ دوں گا کہ اس کو جمع کریں. یہاں پر نیچے مل گیا بونس ہے, ویسے 7 توڑتا ہوا نظر نہیں آتا. اب اگر آپ بات کریں کہ اس کے آگے یہ کہاں تک جا سکتا ہے تو میں نے بڑا واضح اشارہ کر دیا کہ یہ 1 مہینے 2 مہینے 3 مہینے والا اسٹاک نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو روکنا پڑے گا, کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ اس کی فائنل ایئر اناؤنسمنٹ میں یہ سارا پرفارم کر دے. اس کے اندر پوٹینشیل بہت اچھا ہے. اس کی جو پرفارمنس ہے 1.5-2 روپے تو کوئی چیز ہی نہیں ہے, یہ تو آپ کو جلدی بھی مل سکتی ہے, مگر میں اس کو زیادہ پرفارمنس کی بات کر رہا ہوں. اس کے لیے آپ کو سال یا سال سے اوپر رکنا پڑے گا. اس کے بعد جناب ملک اشرف صاحب نے کہا ماشاء اللہ, اسلام لرننگ صاحب نے بھی کہا ماشاء اللہ. اس کے بعد عاطف صاحب کہتے ہیں خالد صاحب FCEPL کا بتائیں, 74.75 سے 67 تک آ گیا, 67 پہ بائی کرنا رائٹ ہے. اچھا جی دیکھیے, سب سے پہلے تو FCEPL کے بارے میں جان لیجئے, اٹ از اے ویری گڈ اسٹاک, اٹ از اے ویری گڈ اسٹاک, ٹھیک ہے جی. اچھا دوسری بات, جس سیکٹر کا یہ اسٹاک ہے اس کے لیے میں پچھلے دنوں جب حالات بہت زیادہ خراب تھے, مطلب جب مارکیٹ پرفارم ہی نہیں کر رہی تھی اور ڈالر والر کے بڑے مسئلے چل رہے تھے,
ابھی تو اس سے حالات بہتر ہیں. اس وقت بھی اس اسٹاک کو میں نے مسلسل بائی کروایا ہے. اور میں آپ کی معلومات کے لیے بتا دیتا ہوں صرف، تاکہ آپ لوگوں کی معلومات جو ہے اپڈیٹ ہو جائے. اس اسٹاک نے 3 مووز اب تک بنا دی ہیں. کب سے؟ مئی سے لے کے اکتوبر تک. اس نے مئی میں ایک لو بنایا تھا 63 روپے 11 پیسے کا، اور پھر ہائی بنایا تھا 77 روپے 85 پیسے کا. ٹھیک ہے جی. اب آپ ایڈ آن کرتے جائیں گے، 77 85 اور 63، یہ بن گئے جناب 14 روپے 85 پیسے. ٹھیک ہے جی. تو 14 روپے 85 پیسے. اس کے بعد پھر اس نے ایک لو بنایا 62 روپے 40 پیسے کا، 62 روپے 40 پیسے کا، اور 82 85 کا ہائی. یعنی کہ 82 85 کا ہائی، 82 50 کا ہائی، اور لو کیا تھا؟ لو تھا جناب 62 روپے 40 پیسے. 62 روپے 40 پیسے، یہ بن گئے 20 روپے 10 پیسے. ٹھیک ہے جی. اچھا، اس میں ظاہر بات ہے ہم شارٹ تو نہیں کر رہے نا، کہ نیچے والی سوئنگ کو ہم بالکل بھی نہیں دیکھ رہے، ہم صرف اوپر جانے کو دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد پھر تیسری سوئنگ اس میں بنی 20 ستمبر کو اس نے لو بنایا 62 روپے کا، اور اس کے بعد 10 اکتوبر کو ہائی بنایا 77 روپے 90 پیسے کا. تو 77 روپے 90 پیسے مائنس 62 روپے، تو یہ بن گئے 15 روپے 90 پیسے. ٹھیک ہے جی. تو 15 روپے 90 پیسے جمع 20 روپے 10 پیسے جمع 14 روپے 85 پیسے، یہ 50 روپے 85 پیسے بنتے ہیں. اب اس کو پہلی سوئنگ کا جو ریٹ تھا، ٹھیک ہے نا، اس سے آپ اس کا پرسنٹیج گین نکال لیں. تو جناب پہلا سوئنگ کا جو ریٹ تھا وہ تھا 63 روپے 11 پیسے. ٹھیک ہے جی. 63 روپے 11 پیسے. 80% گین یہ اسٹاک آپ کی انویسٹمنٹ پہ 80% گین کی 3 سوئنگز بنا چکا ہے. اور ابھی بتا دوں کہ اس وقت یہ چوتھی سوئنگ میں ہے، اس وقت چوتھی سوئنگ میں چل رہا ہے یہ، کیونکہ لو اس نے بنایا ہے 67 کا، اور اس وقت یہ 73 پہ کھڑا ہے. اس کی تو میں نے بات ہی نہیں کی ہے، میں بات کر رہا ہوں 10 اکتوبر تک. اب 80.57 کی اگر اس نے موو بنائی ہے تو آبویسلی مطلب یہ باتیں کرنا صرف کتابی ہوگی کہ میں کہوں کہ کوئی آدمی پورا 80% گین لے گا، نہیں لے سکتا. ٹھیک ہے. باوجود اس کے کہ میں کلیم کروں کہ میں آپ کو باٹم پہ ایکیومولیٹ کرا لیتا ہوں الحمدللہ، مگر عین ممکن ہوتا ہے کہ ہر کوئی بلیو نہیں کر پاتا، نہیں لے پاتا، یا ایکیومولیٹ جب ایوریج پہ کرتا ہے تو اس کی جو بائنگ پرائز ہے وہ ایکوریٹلی باٹم والے لیول کی تو نہیں آ سکتی، ناممکن ہے. تو مان لیتا ہوں اس بات کو. تو جناب میں تو آپ کو کہہ بھی نہیں رہا 80% موو لینے کو، میں کہہ رہا ہوں اس کی آدھی لے لو، 40% موو. اگر 40% موو لے لیتے ہو تو مئی کی 17 تاریخ سے اکتوبر کی 17 تاریخ لگا لو، جون جولائی اگست سپتمبر اکتوبر، 5 مہینے بنتے ہیں. تو 40% کو اگر 5 سے ڈیوائڈ کر دو 8% مہینہ، تو یہ پر اینم 96% گین آ جاتا ہے، سال کا 96% آ جاتا ہے. سر جی چھوٹی چھوٹی کیلکولیشنز ہیں، بڑی کیلکولیشن ہے نہیں. کہنے کو گالی دینے والے تو بہت ہیں اسٹاک ایکسچینج کو، بہت کم لوگ ہیں جو ماننے کو تیار ہوں. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، مگر ان کو بھی یہاں پر بے فائدہ ہے ڈسکس کرنا. مگر جس اینگل سے میں نے بتایا ہے، کیونکہ سوئنگ ٹریڈ کے لیے میرے پاس اسٹاکس ہیں جن کے میں نام لیتا ہوں. آج آپ کے سامنے میں نے FCEPL کا نام لے لیا، ہپکو کا اکثر میں تذکرہ کرتا ہوں، ای فرٹیلائزر کا اکثر میں تذکرہ کرتا ہوں. اس کے علاوہ اور آگے جائیں تو ایون ٹرائی پیک اور CSAP میں بھی ہم سوئنگ ٹریڈز کرتے ہیں. ہر ایک کی کیمسٹری الگ ہے، ان کے حساب کتاب الگ ہے. جس کی جیسی کیمسٹری ہوتی ہے اس حساب سے ہم اس میں ٹریڈنگ پیٹرن بناتے ہیں. یہ آپ کا کام ہے سلیکٹ کرنا، اسٹاک کی ٹیکنیکل دینا میرا کام ہے، یہ ساری باتیں عیاں کرنا میرا کام ہے، میں نے کر دی. اب اس کے بعد سلیکٹ کرنا کہ میرے پورٹ فولیو میں کون کون سے اسٹاک ہوں گے، یہ سب آپ کا کام ہے. سر جی آپ یہ کام کرتے نہیں ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ایجنٹ نے فلاں اسٹاک کہا تھا وہ پکڑ لیا ہے. اب
پوری بقایا زندگی جو ہے ہم نے اسی میں گزار دینی ہے، اس کے بارے میں سوال کر کر کے، سر اب اس کا کیا ہوگا، سر وہ ہیس کال اوپر جائے گا، سر دیوان سلمان اوپر جائے گا، اس طرح کے، اور قاسم اوپر جائے گا، ایسے ایسے عظیم اسٹاکس کے نام لے کے لوگ سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے میں ان کو جا کے جو ہے نا کوئی ایوارڈ دوں کہ بھائی تمہیں کس عظیم انسان نے کہا تھا یہ خریدنے کو. ذرا تصور تو کرو، پیسے تمہارے، محنت تمہاری، پتہ نہیں کس مشکل سے یہ پیسے کمائے ہوں گے، اور وہ اٹھا کے ایسے اسٹاکس میں انویسٹ کر دیے جائیں. بالکل غلط. اگر کچھ کام کرنا نہیں آتا آپ کو، اسٹاک میں ٹریڈنگ ہی نہیں آتی، مت کرو ٹریڈنگ. ای فرٹیلائزر، ایف سی ای پی ایل جیسے شیئر خریدو اور بند کرو مارکیٹ، دیکھنا چھوڑ دو اور جا کے اپنا کام کرو، بہت پروفٹ میں رہو گے. یعنی کہ اسٹاک میں ایسے بھی شیئر ہیں جن کے لیے آپ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، خریدیں چھوڑیں جائیں، اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں. مارکیٹ گرے چڑھے، عمران خان آئے، نواز شریف آئے، زرداری ہے، نن آف یور بزنس، آپ کا اسٹاک پھر بھی پرفارم کر دے گا. بات یہ ہے سلیکشن آف اسٹاک اچھا ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم درست فیصلے کریں. بہت شکریہ دوستوں، کافی لمبی کال ہو گئی. اللہ حافظ. بلکہ ہاں، یہ آخری سلائیڈ دیکھ لیجئے گا، ہر روز بھول جاتا ہوں، بعد میں مجھے ٹیم سے سننی پڑتی ہے. لاسٹ سلائیڈ میں ہم نے آپ کو اپنے نمبرز دیے ہوئے ہیں. اگر آپ ہماری پاکستان اسٹاک ایکسچینج یا مرکنٹائل ایکسچینج، ابھی یہاں مرکنٹائل کے حوالے سے یہ بتا دوں کہ میں پتہ نہیں ہزاروں دفعہ یہ بات کہہ چکا ہوں کہ بھائی اگر تمہارے پاس 10 لاکھ روپے ہیں تو تم 8 لاکھ روپے سے اسٹاک میں کام کرو، 2 لاکھ روپے مرکنٹائل میں ڈال لو. اس سے سب میں پہلے کیا فائدہ ہوگا؟ سب میں پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ ڈائیورسیفائڈ ہو جائے گی انویسٹمنٹ، ایک بات. دوسری بات کیا ہوگی کہ اف یو آر اے ٹریڈر، مطلب بائی سمجھ لیجئے پروفیشن آپ ایک فل ٹائم ٹریڈر ہیں، اور اگر فل ٹائم ٹریڈر نہیں ہے یا بائی فطرت آپ ایک ٹریڈر ہیں کہ آپ ٹریڈنگ کیے بغیر آپ کو چین نہیں پڑتا، اس صورت میں تو آپ کا مرکنٹائل میں اکاؤنٹ ہونا انتہائی ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جیسے پچھلے منڈے کی بات کر لیں، 3.5 کروڑ کا والیوم تھا، مارکیٹ پلس میں تھی مگر پرفارم نہیں کر رہی تھی، والیوم نہیں بن رہا تھا، نظر آ رہا تھا. یا اس سے منڈے سے پہلے کے دنوں میں چلے جائیں، مارکیٹ جو ہے کچھ اچھا پرفارم نہیں کر رہی تھی، اسٹاک پرفارم نہیں کر رہے تھے. اب آپ کے اندر جو ہے نا ایک زبردست قسم کا، اس کو کیا کہتے ہیں، ایک تکلیف ہوتی ہے ٹریڈنگ کرنے کی، زبردستی ٹریڈ میں گھسنے کی. تو آپ اس تکلیف سے بچ سکتے ہیں. کیوں؟ مرکنٹائل ایکسچینج میں اکاؤنٹ ہے. آپ نے بولا کہ چلو یہاں موقع اچھا نہیں آ رہا، یہاں پر دیکھ لیتا ہوں، آپ کو مرکنٹائل میں موقع نظر آیا، آپ نے وہاں ٹریڈ کر لی. تو ٹریڈ کرنے کی جو ایک اندر سے زبردست قسم کی کھجلی تھی وہ کم ہو جاتی ہے، اور وہ رائٹ ڈائریکشن میں ہو جاتی ہے. ورنہ جو کھجلی شدید ہوتی ہے تو انسان کو کھجانا پڑتا ہے اور وہ جا کے غلط ٹریڈ کر لیتا ہے. تو لہٰذا ڈائیورسیفائڈ ہو. مرکنٹائل ایکسچینج میں اکاؤنٹ کھولنا چاہیں تو ہماری ٹیم آپ کو مکمل اسسٹنس پرووائڈ کرے گی، ٹریننگ تک دیتی ہے. 034561904443. اس میں ایک اور خوبصورت بات یہ ہے کہ آپ کو ٹریڈ پہلے سیکھنے کا موقع دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد آپ کو کہتے ہیں چلو اپنے منہ سے بتاؤ سیکھ گئے ہو، سمجھ میں آ گیا ہے تو جاؤ جا کے ٹریڈ کرو، نہیں آیا ہے تو ابھی مت ٹریڈ کرو. تو جب تک سمجھا نہیں جاتا اس وقت تک آپ کو بولا نہیں جاتا کہ آپ ٹریڈ کریں. تو آئی ہوپ کہ آپ لوگ اپنے آپ کو ڈائیورسیفائڈ کریں گے. اف یو آر ٹریڈر بائی پروفیشن، مین فل ٹائم ٹریڈر، اور یو آر اے ٹریڈر بائی فطرت، دونوں صورتوں میں آپ کے لیے بہت ضروری ہوگا. تھینک یو. اللہ حافظ.